نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت سے پہلے جو آیت تھی اس میں منافقین کی بےہودگیوں کا بیان ہوا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور مطلب اس کا یہ تھا کہ ہم صلح اور اصلاح کرنے والے ہیں اور ہم سنوارنے والے ہیں، اور مسلمان جو ہیں یہی فسادی ہیں اور مسلمانوں ہی کی روش ہے فساد مچانا۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، تو اور بڑی شد و مت کے ساتھ انہوں نے اپنی تعریف کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا اور اس سے کہیں زیادہ ان کی مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ الا، یہ الا عربی میں خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے سنو، خبردار۔ اور اگر اس آیت میں مراد منافق ہے تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ یہ منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس سے مراد مسلمان اور روئے سخن اس آیت کا مسلمانوں کی طرف ہے تو پھر مسلمانوں کو اس مضمون کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اس مضمون کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، کیونکہ جو خبردار نہ ہو اور جو غفلت میں پڑے ہوئے ان کو متنبہ کیا جاتا ہے، یا پھر اس الا کے ذریعے سے اس مضمون کی اہمیت بتلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان تو پہلے ہی سے خبردار، وہ غفلت میں نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ جو فرمایا جا رہا ہے تو ان کو اس مضمون کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اعلیٰ۔ اس کے بعد فرمایا انہم، انا کے معنی بے شک کے آتے ہیں، اور انا وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں اس کلام کا اور اس بات کا منکر ہو، انکار کرنے والا ہو، تو اس لیے جو ہے یہاں پر کہ منافقین جو ہے اس بات کے منکر تھے اور کافر بھی منکر تھے، تو اس لیے اس کلمے کا یہاں پر استعمال کیا گیا۔ یا انا کا حد جو ہے وہاں استعمال کیا جاتا ہے، انا وہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ جہاں اس مضمون کے انکار کرنے کا اندیشہ ہو۔ تو یہاں جو ہے اندیشہ یہ تھا کہ ایسے مسلمان کہ جو ضعیف الاعتقاد ہیں ان کی طرف سے جو ہے انکار کا اندیشہ ہو سکتا تھا، تو اس لیے یہاں پر یہ کلمہ انا استعمال کیا گیا، اور ایسے جو ہے وہ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو یہاں پر اس مضمون کی اہمیت بتلائی گئی۔ فرمایا کہ الا انہم، سن لو اور آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک وہی یعنی منافقین، هم المفسدون، یہی فساد مچانے والے۔ تو منافقین نے کیا کہا تھا
قالوا انما نحن مسلمون، کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اے مسلمانوں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، فساد بچانے والے تو تم ہو۔ تو انہوں نے انما کہہ کر جو ہے وہ اپنی تعریف کی اور کہا کہ ہم ہی ہیں مصلح اور ہم ہی ہیں جو ہے وہ سنوارنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ جو ہے انداز سے ان کی تردید کی اور ان کا رد کیا کہ ہم المفسدون، یہ منافقین ہی فساد مچانے والے ہیں، اور یہ فساد مچانا یہ منافقین کا ہی عمل ہے، مسلمانوں کا یہ عمل نہیں۔ مسلمان فساد نہیں مچاتے، مسلمان یہ روش ہی اختیار نہیں کرتے ہیں کہ جس میں فساد پایا جائے۔ مسلمانوں کا عمل جو ہے وہ فساد مچانا نہیں ہے، یہ منافقین ہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ منافقین شعور نہیں رکھتے، ان کو جو ہے وہ شعور نہیں ہے۔ شعور جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے جو بات معلوم ہو، تو جیسے آنکھ ہے کہ آنکھ جو ہے وہ ایک ایسی ظاہری حص ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ چیزیں کہ جو دیکھی جاتی ہیں وہ اس سے نظر آتی ہیں اور اس سے محسوس ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے کان ہے کہ کان حواس ظاہرہ میں سے ہے کہ جو باتیں اور جو سننے سے متعلق ہوتی ہیں کان کو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ لیکن ان منافقین کا تو حال یہ ہو گیا کہ ان کی جو حص ظاہری ہے اور حواس ظاہرہ ہیں وہ سب کے سب بگڑ چکے ہیں اور خراب ہو چکے ہیں۔ ہم المفسدون، یہی فساد مچانے والے ہیں۔ اس فساد کے مچانے میں بہت ہی جو ہے یعنی وسعت ہے اور گنجائش ہے۔ مفسد کے معنی اور فساد کے معنی بگاڑنے کے آتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان منافقین نے کس طرح سے بگاڑا کہ اپنی زبان کو بھی بگاڑا، اپنے کانوں کو بھی بگاڑا اور اپنے ہر عمل کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان سے روک کر انہوں نے جو ہے ان کو بھی بگاڑا اور کافروں کو بھی بگاڑا، اور کافروں کو اس طرح سے بگاڑا کہ ان کے کفر کو اور مضبوط کر دیا انہوں نے۔ تو کافروں کے کفر کو مضبوط کر کر انہوں نے بگاڑا۔ تو ہر طرح سے یہ فسادی ہوئی اور اللہ کے ذکر سے روک کر انہوں نے زمین میں فساد مچایا، تو اس طرح سے زمین کو بگاڑا۔ لیکن فرمایا کہ ان کو شعور نہیں ہے، اس طرح سے کہ جب ان کے حواس ظاہرہ ہی جو ہے وہ بگڑ چکے اور ایسی باتیں کہ جو دیکھ کر یعنی سمجھی جا سکتی ہیں اور بالکل صاف نظر آ رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی جو ہے یہ نہیں سمجھتے، تو انہوں نے اپنے فساد کو صلاح کا نام دے دیا، اپنے فساد کو انہوں نے سنوارنے کا نام دے دیا۔ تو ان کے تو حواس ظاہرہ ایسے بگڑ چکے ہیں کہ ان کو تو فساد اور صلاح کے درمیان بھی تمیز نہیں رہی، اور یہ صلاح اور سنوارنے اور بگاڑنے اور فساد کے درمیان ہی جو ہے وہ تمیز نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے اپنے فساد کو سنوارنا سمجھ لیا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب دل کی بصیرت ختم ہو جائے اور دل کی آنکھیں جو ہیں وہ نہ دیکھیں، تو اس کی وجہ سے حواس ظاہرہ بھی کام نہیں آتے، حواس ظاہرہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ منافق اول درجے کے فسادی ہیں، اور منافق ایسے اول درجے کے منافق ہیں اور فسادی ہیں کہ ان کے حواس ظاہرہ بھی بگڑ چکے ہیں اور حواس باطنہ تو پہلے ہی ان کے بگڑے ہوئے تھے اور فساد کا شکار ہو چکے تھے، اور یہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں بہت سے فائدے جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہی حاصل ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا مقابلہ کرنا یہ دراصل ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے مقابلہ ہے۔
اور اللہ کے بندوں پر اعتراض کرنا یہ اللہ ہی پر اعتراض کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ بات ہو کہ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی تم زمین میں فساد مت مچاؤ، تو انہوں نے یہ کہنے والے کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ تو ان کو انہوں نے یہ جواب دیا کہ انما نحن مصلحون، ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو ہی انہوں نے فسادی قرار دیا، صحابہ پر یہ اعتراض کیا کہ تم جو ہے فساد مچاتے ہو، تمہاری روش فساد مچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی طرف سے جواب دیا، انہوں نے اللہ پر اعتراض نہیں کیا بلکہ صحابہ پر اعتراض کیا، صحابہ کا مقابلہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی پر اعتراض کرنے کو اپنی ہی طرف گویا کہ منسوخ فرمایا ہے، اسی لیے ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یہ منافق ہی فساد مچانے والے ہیں اور صحابی فسادی نہیں ہیں۔ صحابی کو جو فساد مچانے والا کہے وہ دراصل خود ہی فسادی ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنا، صحابہ کو فسادی بتلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام پر منافق ہی اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام کو جو ہے مطعون منافق ہی کرتے ہیں، کوئی دیندار اور مسلمان جو ہے ان کو مطعون نہیں کرتا، ان پر کوئی طعن نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نیک بندوں کی طرف سے مجیب ہوتا ہے، اور اس کے بندوں پر جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے اس کے جواب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کو معترضین کے اعتراض پر صبر کرنا چاہیے کہ اسی میں جو ہے ان کے لیے کامیابی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہوگی کہ ان کی طرف سے اللہ جواب دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حمایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے نصرت اور اعانت فرمائے۔ تو جس کا مجیب اور جس کا ناصر اور جن کا حامی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے تو پھر ان کا کوئی کچھ جو ہے بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سارے سبق ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔